اپنا علاقہ الگ کر لیا ان لوگوں سے، وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اب یہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بس صرف آوازیں سنتے تھے۔ اب ہوا یہ ایک مدت گزر گئی، اب وہ لوگ یہ کام کے اندر مبتلا تھے۔ ایک صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ آوازیں بالکل نہیں آ رہی ہیں، تو ان میں سے کچھ اشخاص نے دیوار پر سے جھانکا، کیا ہو گیا؟ تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ارے یہ تو بندر بن گئے، اس قوم کے جو نوجوان افراد تھے ان کی شکلیں جو تھی بندروں کے اندر تبدیل ہو گئی تھی، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل میں آ گئے تھے۔ کیوں؟ بڑے تھے، تجربہ کار تھے، نوجوانوں کو سمجھا سکتے تھے کہ نبی کا حکم ایسا نہ ماننا ایسا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، سمجھا سکتے تھے۔ تو ان کے جو بوڑھے تھے خنزیر کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ یہ آیت ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ آیا، دوسری جگہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا اور کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، شعور تھا، سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو دم بھی نکل چکی تھی، اور بس ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے۔ جب یہ سالین کی جماعت ان کے پاس گئی اور کہنے لگے ہم سمجھاتے نہیں تھے تم کو کہ دیکھو ایسا مت کرو، تو وہاں منڈی لاتے تھے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ دیکھو آخر تک ہم نے سمجھایا، لیکن جو ایک دوسرا گروپ تھا جو روکتا بھی نہیں تھا اور کام بھی یہ نہیں کرتا تھا، تو جب ان سے یہ کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں اس طریقے سے کہتے ہو، ان کو کرتے کیوں، جانے دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ان کو پکڑ لے گا۔ تو یہ سالین کی جماعت کیا کہتی تھی؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، نہیں، جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور اللہ پوچھے گا تم نے انہیں کیوں نہیں روکا، تو کہیں گے معذرۃ الی ربکم، پروردگار ہمارے لیے معافی ہو، ہم نے انہیں سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں۔ یہ ایک معذرت کا دروازہ رہے گا ہمارے لیے، ایک راستہ رہے گا اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو جو لوگ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو وہ برائی سے رک جانا چاہیے، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو برائیوں سے روکے۔ ریاض الصالحین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن بنی اسرائیل کے ایک عابد کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ ایسے ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا جو برائی کا کام کرتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ رہتا تھا، خود برائی نہیں کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری فرما برداری کرتا چلا آیا ہوں، میں نے گناہ کا کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو ان کے ساتھ کھاتا تھا، ان کے ساتھ پیتا تھا، نشست و برخاست ہوتی تھی تم لوگوں کی ایک ساتھ، برائیوں سے منع کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس بنا پر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو جب ان لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی، بندر کی شکل میں نوجوان ہو گئے، بوڑھے خنزیر کی شکل میں ہو گئے، 3 دن تک زندہ رہے، کچھ کھائے پیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ یہ مسخ صورت جو ہوتی ہے وہ ایسے لوگ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے ہیں، ان پر کہنا چاہیے کہ 3 دن کے اندر یا چند روز کے اندر وہ مر جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے قریب بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بندروں اور خنزیر کے بارے میں کہ کیا یہ مسخ شدہ وہی یہودی ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم میں مسخ صورت یعنی چہرہ بگڑنے کا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کی نسل زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتی ہے، اور پھر فرمایا بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی موجود تھے، یہ ڈراوین کا جو نظریہ ہے
انسان کی ترقی کیسے ہوئی، جانوروں سے حضرت انسان کیسے بن گیا، تو کہا جاتا ہے بندر سے ہوا، اور پڑھے لوگ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے جانور تھا یا بندر تھا، کیونکہ انسان کی جو حرکات و سکنات ہے وہ بندروں سے ملتی جلتی ہے، تو یہ پہلے بندر تھا۔ یہ غلط ہے، اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جا ملتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ تو انسانیت کا جو سلسلہ جو رہے گا وہ کسی بندر سے ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ جو پہلے ماننے والے تھے اب اس کے خلاف بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، سائنس کے تابع نہیں ہے، بلکہ سائنس تابع ہے ہمارے اسلام کے۔ یہ پڑھ لکھ کر یہ سمجھتے ہیں سائنس سے سب کچھ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر سائنس جو کچھ بتلاتی ہے اور جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اور شریعت کی بعض باتیں ٹکراتی ہے، متصادم نظر آتی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ تو ہم ایسے وقت جواب دیں گے ابھی وہ سائنس پروسیس میں ہے ابھی، پھر بعد میں ہوتا ہے، دیکھو 10 سال پہلے سائنس کا نظریہ کچھ ہوتا ہے، بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنس ظاہری چیز کو دیکھتی ہے، لیکن اسلام کیا ہے؟ اندرونی چیز پر نظر رکھتا ہے اس کے۔ جیسے کہا جاتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ جو گرمی کی سختی ہے وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو اس وقت تو کہا جاتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے۔ سائنس سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورج کی وجہ سے، یہ سورج کی وجہ سے، سورج میں جب تیزی آتی ہے یا ایک مدار پہ پہنچتا ہے تو یہ دھرتی پر گرمی بڑھ جاتی ہے، یہ۔ لیکن جب زبان نبوت یہ کہہ دی ہے ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ یہ گرمی جو ہے دنیا کی وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کو دوسری حدیث سے دیکھا جائے، جب اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو بنایا تو اس کی جو آنکھ تھی ایک دوسرے کو کھائے جا رہی تھی، تو جہنم کی آگ نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ اے اللہ، ہماری آگے جو ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہے، تو اللہ ہم کو سانس لینے کی اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک اندر ایک باہر۔ جب وہ اندر لیتی ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، باہر پھینکتی ہے تو پھر گرمی کا موسم آتا ہے۔ پھر وہاں شرائع حدیث کے شارحین نے تشریح کی ہے، ابھی جہنم کی آگ جائے تو کہاں جائے؟ جو باہر پھینکتی ہے اس کی گرمی کہاں جائے؟ تو اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا، اور وہ اس کی گرمی کہاں جاتی ہے؟ سورج پر آتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورج کے بعد کچھ ایسی پرت رکھی ہے اوزون کی شکل میں کہ اس کی زہریلی گیس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جو گرمی آتی ہے وہ صاف ستھری گرمی آتی ہے۔ جہاں یہ پرت پھٹی ہوئی ہے وہاں دیکھیے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ کہتے ہیں نا اوزون کے اندر شگاف پڑ گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ بھی بتلا دیا گیا جہاں نیٹ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ نیٹ کی جو شعاعیں اس کو پھاڑ دے رہی ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے اس کی گرمی، سائنس کی نظر ظاہر پر ہے کہ سورج کی وجہ سے ہے۔ سائنس کی نظر اس سورج پر تھی، ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن نگاہ نبوت باطن کو دیکھ رہی ہے اندر سے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں ہے کہ ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے کہ ان کے اوپر مسک صورت ہو جائے گا، یعنی صورتیں تبدیل کر دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصلون ویصومون ویحجون، کہ دیکھو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ویحجون، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیا ہے؟ مگر گانا بجانے کے وہ دل دادا ہوں گے، گانا بجانے کے بڑے شوقین ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ اب وہ اندازہ کر لیں جو گانا بجانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں،
اور اس کو کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے راتوں کو ہیڈ فون کان میں لگا لیتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے وہ چلتا رہتا ہے موبائل فون، صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نیند اتنی بڑی نعمت دی، اس نعمت کی ناقدری اس طریقے سے ہو رہی ہے، جبکہ نیند کی حالت میں بندہ موت کے قریب بہت پہنچ جاتا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت اس کی روح کو اپنے پاس بلا لے تو اللہ کے ہاں کیسی حالت میں حاضر ہوگا۔ کاروبار کر رہے ہیں، لوم چلا رہے ہیں، یا دکان پر بیٹھے ہیں، ہیڈ فون لگائے، گانا چالو ہے، سانگ چالو ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی جہاں پر اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، پھر بڑی بڑی پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھا رہتا ہے کان میں ہیڈ فون لگا رہتا ہے اور اپنے کام دھندے میں مصروف رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنا ہو کر بھی پیسہ بچتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے، کہاں سے آئے گا جب اللہ کی لعنت برس رہی ہے؟ اور پھر مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، نہیں یہ صرف اس طریقے سے معمولی چیز ہے، یہ سیریل کا ہوا ہے، وہ گانا نہیں ہے، یعنی ایک جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہودی لوگ بھی جواز تلاش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت یہودیوں پر لعنت بھیجے، نصرانیوں پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیا تھا، جائز کر لیا تھا، کہ جیسے ان کو کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے چربی کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے یہودیوں کو، جانوروں کی جو چربی ہے، حلال جانوروں کی چربی، وہ تم کو استعمال نہیں کرنا ہے، گرچہ یہ حلال ہے لیکن ہمارا حکم ہے کہ تم کو اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ مگر اس کا ہلا انہوں نے کیسے تلاش کر لیا؟ اس کا ہلا انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلانے لگے اور پگھلا کر اس کو کوئی دوسرا نام دے دیے اور مارکیٹ میں فروخت کرنے لگے، اس طریقے سے کرنے لگے۔ آج بھی تو امت کے کئی افراد ہلا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر بھی ہلا کرتے ہیں، سال نہ گزرے بیوی کے پاس زیور ہے، بیوی سال گزرنے سے پہلے اس کو ہبہ کر دیتی ہے اپنے شوہر کو، شوہر کچھ مدت رکھ کر پھر بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہاں سال گزر رہا ہے؟ سال گزرنا شرط ہے نا زکوٰۃ کے مال پر، تو بولے کہاں گزر رہا ہے؟ تو یہ ہلا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میری امت کے اندر ایسا ہوگا کہ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی، اس وقت تو ان کے سامنے شراب کی تو حرمت موجود ہوگی، قرآن نے کہا ہے شراب حرام ہے تو موجود ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا فیستحلونہا، یعنی وہ شراب کا استعمال کریں گے، یعنی اس کو دوسرا نام دیں گے شراب کو، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا جو موجودہ نام ہوگا اس موجودہ نام سے ہٹا کر اس کو دوسرا نام دے کر فیستحلونہا، اس کو حلال قرار دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہو؟ مختلف ڈرنکس کیا آ رہی ہے مارکیٹ میں، آ رہی ہے نام دوسرا ہے، کہتے شراب کہاں ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے اس کے فارمولے کے اندر کیا چیزیں ملی ہوئی ہے اور پی رہے ہیں، نوجوان طبقہ اس کو شوق سے پی رہا ہے، کہاں ہے ایمان نور ایمانی سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ جو بیماریاں ہیں، جو گناہ کی جو چیزیں ہیں، دبے پاؤں ہمارے اندر کیسے آ رہی ہے اور ہم کو اللہ کی محبت سے کیسے دور کر رہی ہے۔ اللہ کی قربت ہونا چاہیے لیکن اللہ سے دوری ہمارے اندر کیسے پیدا ہو رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ یہودیوں نے اپنے لیے راہ نکالی سنیچر کے دن، تو اللہ رب العزت نے کیا کی دیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ تم بندر ذلیل بن کر۔ اب یہ امت محمدیہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کی بدولت یہ عذاب نہیں نازل کیا ہے، وہ ہوگا تو قرب قیامت کے وقت بتلایا یا دجال کے ماننے والوں کے درمیان بتلایا گیا کہ ان کی صورت مسخ ہوگی۔ جب ان کی صورت مسخ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ دجال کو ماننے لگیں گے تو صاحب ایمان نہیں ہوں گے۔ ہمارے اندر بھی بڑے بڑے گناہ پنپ رہے ہیں، ابھی اللہ کا عذاب کیوں رکا ہوا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، ورنہ ہم کب سے زمین میں دھسا دیے جاتے، صورتیں مسخ کر دی جاتی، ایسے ایسے گناہ رائج ہو گئے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے، نام کچھ اور دیا جاتا ہے گناہوں کی فہرست ہے۔ جس طریقے سے آیتیں آگے بڑھتی جائے گی، ابھی بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اس وقت تو بتلایا جائے گا کس طریقے سے گناہ عام ہے جس کو امت گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے اور لوگوں کے اندر بیان کرنا چاہیے۔
فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفا وموعظۃ للمتقین، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ عبرت۔ کس کے لیے عبرت؟ جو اس وقت تو دوسرے یہودی موجود تھے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، ہم کہتے تھے کہ مان لو، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، دیکھو آ گیا، صورتیں ان کی بدل گئی، بین یدیہا، جو سامنے موجود تھے ان کے لیے عبرت ہو گئی، وما خلفا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عبرت کا سامان ہے کہ دیکھو اب اگر اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانیں گے، وہ چیز ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ کیسے پیش آئے گی؟ کہ ظاہر نہیں بدلے گا، دل بدل جائے گا، دل بدل جائے گا، دل کے اندر وہ خنزیر جیسی خصلت آ جائے گی، دل کے اندر بندروں جیسی خصلت آ جائے گی۔ بندر بڑا بے شرم جانور ہے، علماء نے یعنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہ بندر کی کیوں شکل بنا دی گئی ان کی، کیونکہ وہ بڑا بے شرم جانور ہے، وہ یعنی کہنا چاہیے کہ اپنی ہم جنس سے وہ اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، اپنی ہم جنس سے وہ اپنی شہوت سے پوری کر لیتا ہے۔ اور یہ بے غیرت جانور کون سے ہے؟ خنزیر، کہ وہ اس طریقے سے ایک مادہ سے کئی نر آتے ہیں، ایک مادہ پر کئی نر آتے ہیں، اس طریقے سے بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ عذاب نہیں ہو سکتا ہے لیکن دل تو بدل سکتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت تھی کن لوگوں کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کون سے اللہ سے ڈرنے والے، کون لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ وہ صالحین کی جماعت جو اللہ سے ڈر کر اس گناہ سے رک گئی تھی، سنیچر کے دن شکار نہیں کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی نافرمانی سے بچائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے۔